Praise the Lord. Praise the Lord. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے جو اپنا یروشلم میں داخلے کے وقت شاہانہ داخلہ کیا، آج بھی وہ زندہ ہے اور ہم اس عید کو مناتے ہیں. آمین آمین. ہم خوش ہیں خدا نے فیملی کو توفیق بخشی کہ اسٹیپ کیا جائے، جیسا پاسٹر نے ابھی بتایا. ہم بھی خوش ہیں ایک دفعہ پھر ہم اس فیملی کے لیے خداوند کی حضوری میں شکر گزاری کرتے ہوئے کلیپنگ کرتے ہیں. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. خدا اس خاندان کو ہر طرح سے زندگی بخشے اور اپنی ہر طرح سے نعمتیں جو ہیں ان سے بھرا رکھے. آمین. میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی انجیل، اس کا 21واں باب، پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. آج ہم کلیسیا کے ساتھ مل کر اس کلام کو پڑھیں گے، بھی باتیں ہوں گی، سوال جواب ہوں گے، تاکہ ہم سب مل کر اپنے خداوند کی اس عید کو منا سکیں. میں درخواست کروں گی سوزینا سامنے آ جائیں اور اس حوالہ کو پڑھیں، اور سب جن کے پاس بائبل ہے کوئی کلام بند نہ رہے. اگر کسی نے استعمال کرنا ہے موبائل کر سکتے ہیں، خداوند کا کلام ہے، لیکن یاد رکھیں موبائل ہے، خدا کا کلام ہے. متی کی انجیل 21 باب اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ. اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی. اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث نجات ثابت ہو. آمین. سارے شہر میں ہلچل مچ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ Who is this? من ہاگا، یہ کون ہے یہ؟ آج یہی ٹاپک ہوگا، یہ کون ہے جو آ رہا ہے. آمین. اور ہم جانتے ہیں یہ کون ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہمارا یسوع مسیح بادشاہ ہے. قدیم الایام سے بادشاہ ہے. عبدالآباد اس کی بادشاہی ہے. یہ نجات کا بادشاہ ہے. بادشاہ اس کی ہے اور اسی کی رہے گی اور اسی کی تھی. صرف ایک ریاست کا
بادشاہ ہے، تیرا میرا بادشاہ ہے. ذرا جلدی جلدی پلیز آپ اٹھ جائیں. ایک صرف مصرع. پلیز پلیز. آج ہمیں اس کو کیا کہنا ہے؟ ویلکم کرنا ہے. گاتے بجاتے اس کو ویلکم کرنا ہے. بے شک ہم نے اس کو ویلکم کیا، گیت گائے، لیکن ابھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کو ویلکم کرنا ہے. ہاں جی شروع کریں. ایک لائن سے. یسوع میرا بادشاہ ہے، نجات اس کے ہاتھوں میں ہے. یسوع میرا بادشاہ ہے، نجات اس کے ہاتھوں میں ہے. تیرا میرا بادشاہ ہے، نجات اس کے ہاتھوں میں ہے. تیرا میرا بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے. یہودیوں کا بادشاہ ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے. یہ وہ بادشاہ ہے جس کی پیدائش سے پہلے علم نجوم کیا کہتے ہیں؟ ایک ستارہ مشرق کی طرف سے نکلا ہے. اور ہم نے اپنی کتابیں جب کھولی تو علم نجوم کہتے ہیں 2 سال پہلے علم نجوم کہتے ہیں بادشاہ آ رہا ہے. آمین. یہ ہمارا بادشاہ ہے، پاک بادشاہ ہے جو آ رہا ہے. اور آج 2000 سال پہلے اس کا داخلہ یروشلم میں ہوا. ابھی ہم نے پڑھا ہے. اور جب یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کہاں پہنچے ہیں؟ یروشلم کے نزدیک. اس کا مطلب یہ ہے اپنے سارے شاگردوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح پیدل آ رہے تھے یرو میں. یرو سے پھر آگے چلتے آئے ہیں، پھر بیت فگے اور زیتون کے پہاڑ کے پاس پہنچے. 33.5 برس شاگردوں کے ساتھ آج تک میرے مسیح نے نہ کبھی کوئی گھوڑے پر چڑھے، نہ ٹانگے پر، نہ ریڑے پر، نہ کو انہوں نے سواری کسی جگہ سے لی کہ دیکھو یار میری ٹانگیں درد ہو رہی ہیں، پاؤں درد ہو رہے ہیں، میں چلتا چلتا سامریا میں سے ہو کر گزرا ہوں، میں یہودیہ سے آ رہا ہوں، میں 5 دن سے میٹنگ کر رہا تھا گلیل کی جھیل پر اور میرے سے آج چلا نہیں جا رہا. زندگی میں 33.5 برس میں آج تک ہمارے خدا نے
کبھی کسی جانور کا یا کبھی کسی گاڑی کا کبھی بھی استعمال نہیں کیا. اور آج انہوں نے اپنے منہ سے کیا کہا؟ نزدیک کے گاؤں بیت فگے میں جاؤ اور وہاں پر ایک گدھی اور اس کا بچہ بھی ہوگا اور اس کو کھول کر لے آؤ. کیوں؟ آج ہمارے مسیح بہت تھکے ہیں. کیا مسیح کو گدھی کے بچے کی ضرورت ہے؟ وہ تو کروبیم پر سوار ہوتا ہے. فرشتوں کو وہ اپنی سواری بناتا ہے، وہ بادلوں کو رت بناتا ہے اور ان کے اوپر زمین کی سیر کرتا ہے. وہ پانیوں کے اوپر چلتا ہے اور پانی منجمد ہو جاتے ہیں. اس کو کسی سواری کی ضرورت نہیں. میرا اور آپ کا مسیح، آپ دیکھتے ہیں کس طرح حکم آتا ہے اور لکھا ہے وہ بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا. آمین. اور پہلے بھی زبور رمیز کہتا ہے وہ بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے. میرے خداوند یسوع مسیح بادشاہ کو کبھی کسی سواری کی ضرورت نہیں. برو میں کہیں بھی آ جاتا ہے. وہ جلالی خدا ہے. آسمانوں کے آسمان پر رہتا ہے اور زمین پر بھی آ جاتا ہے. اس لیے آج کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ زکریا نبی کی وہ پروفیسی جو 9 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھی گئی ہے، ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں، وہ پوری ہو. زکریا 9 باب اس کی 9ویں آیت. ابنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. آمین. یہ ہے وہ پروفیسی جو آج کے دن کے لیے ہمارے مسیح یسوع کے شاہانہ داخلہ جو یروشلم میں ہوا اس کے لیے کی گئی. اور آج انہیں معلوم تھا کہ 7 دن کے بعد 5 دن کے بعد میں مصلوب ہونے والا ہوں. میں نجات کے کام کے لیے آیا اور میں نجات کے کام کو پورا کروں گا. دختر سیون کے لیے، بنت سیون کے لیے اور دختر یروشلم کے لیے، پوری دنیا کے لیے مجھے نجات کے کام کو پورا کرنا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے میرا خدا خوب جانتا ہے، وہ ہمدان ہے اور یہوہ علیم ہے. اس کو علم ہے کیا کچھ ہونا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے. سو آج کے دن اس پروفیسی کو، نبوتی کلام کو جو زکریا کے وسیلہ سے ہوا، وہ آج فلفل ہونے والا تھا. اس لیے گدھی کے بچے کا ہونا بہت ضروری تھا. جب زیتون کے پہاڑ کے پاس پہنچے تو لکھا ہے انہوں نے کیا کہا؟ بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ. بیت فگے کا مطلب ہے کچے انجیر. کچے انجیروں کی جگہ تھی. اور جب خداوند وہاں پہنچے اور زیتون کے پہاڑ کے پاس پہنچے تو لکھا ہے
2 शागिर्दों को कहा। अब शागिर्द भी हैरान तो हैं कि आज हमारे उस्ताद ने क्यों हमें कह दिया है जाओ साथ वाले गांव में गधी लेकर आओ, उसका बच्चा ला दू, और बिल्कुल पूछना नहीं, नो परमिशन, जस्टिस को क्या करना है, खोल देना है। अगर वो पूछे तो बता देना उस्ताद को जरूरत है। बड़े हैरान हुए अंदर से कि हमारा उस्ताद तो ऐसा है ही नहीं। आज क्या हुआ, निकल क्या है, ओबीडियंट, क्योंकि प्रोफेसी फुलफिल हो रही थी, वो नबूवती कलाम जो है वो पूरा हो रहा था, इसलिए उनके मुंह बंद थे। जैसा उस्ताद कह रहा था वैसे ही 2 शागिर्द चुप करके चले गए उस गांव में। और वाकई उन्होंने क्या देखा, एक गधी है और गधी के साथ उसका बच्चा भी है। सोचो कि लादू को भी लाना था, बच्चे को लाना था, ऐसा गधा, ऐसा बच्चा जिस पे कोई भी सवार ना हुआ हो, सिर्फ वो मेरे खुदावंद खुदा बादशाह के लिए है, क्योंकि लादू के लिए प्रोफेसी हुई है और उसके ऊपर कोई सवार ना हो। लिखा है जब वो खोल रहे थे तो मालिकों ने पूछा कि क्यों खोल रहे हो, तो उन्होंने क्या कहा, उस्ताद को इसकी जरूरत है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, खामोश, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और लिखा है वो गधी का बच्चा लेकर वो आ गए। जब वहां आए हैं तो जैतून के पहाड़ के पास कुछ लोग थे, और लिखा है उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी ओबीडियंट, वो भी ओबीडियंट रहे हैं, वो भी ताबेदार थे उस कलाम के जो जकरिया की मार्फत कलाम हुआ था और बादशाह उस पर बैठने वाला। बल्कि वो लोग तो खुश होंगे, हमारा गधी का बच्चा क्या है, मुबारक है। गधा हलीमी को जाहिर करता है, गधा सुलह का निशान है। एक बड़ी अच्छी जमायत है, उसका निशान गधे का है। सुलहजू है, जंगजू नहीं है, जो मालिक है मान लेता है। और निशान देखे क्या है, हमारा खुदावंद क्या है, गधी पे सवार है। ऐसा लादू जो 4 साल 3 साल का है और उसके कोप पर सवार नहीं है। शरीयत के मुताबिक गधे की कुर्बानी के लिए बर्रे को दिया जाता था, और यहाँ पर इस 4 साला बच्चे ने अपनी कुर्बानी देकर बर्रा अपने ऊपर बैठा लिया। आमीन, जोरदार तालियां। ये खुदावंद खुदा के नज़दीक हमारे लिए बड़ी बात है। वो लादू जिसका सर जो है मरोड़ दिया जाता था, गर्दन मरोड़ दी जाती थी, उसने अपने आप को बर्रे को दे दिया, ज़बा किया हुआ बर्रा मेरे ऊपर बैठेगा। आमीन, उसके ऊपर कोई सवार नहीं होता। और लिखा है लोगों ने अपने कपड़े उतार कर उस गधे के सामने रखे जिसके ऊपर मसीह सवार हुआ था, उसके ऊपर भी डाले ताकि मसीह यीशु क्या करे, उसके ऊपर बैठ जाए। कोई साजो सामान उसके ऊपर नहीं रखा गया। जिस तरह घोड़े के ऊपर काठी और गधे के ऊपर काठी रखी जाती है, नो, क्या थे, लोगों के कपड़े थे। लोगों ने अपने कपड़े उतार कर दिए, डालियां काट कर दी। ऐसी डालियां थी वो उसके बिछाते थे, आगे इज्जत दे रहे थे। क्योंकि क्या हो रहा था, बर्रा ज़बा होने के लिए यरूशलेम में दाखिल हो रहा था। हमारा खुदावंद खुदा बादशाह दाखिल होने के लिए यरूशलेम में जा रहा था। इसलिए
کھجور کی شاخیں اس کے گدھے کے آگے آگے رکھتے تھے، کپڑے آگے آگے ڈالے جاتے تھے، تاکہ وہ بادشاہ جو صلح کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جو حلیم ہے، وہ بادشاہ جو فروتن ہے، وہ بادشاہ جو صادق ہے، وہ بادشاہ جس کے ہاتھ میں نجات ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ خدا کے لوگ، یروشلم کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ خدا کی عزت افزائی کر رہے تھے۔ لیکن خدا اپنے اندر یہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایگزیکٹ 5 دن کے بعد کیا کہیں گے؟ اس کو صلیب دو۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ ہوشنا ہوشنا، جو خداوند کے نام پر آتا ہے ہمارا بادشاہ ہے، صلح کا بادشاہ ہے جو آ رہا ہے، حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ جو پہلے بادشاہ کہتے تھے، اے دختر سیون تیرا بادشاہ آتا ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ 5 دن کے بعد جب مصلوب ہوا تو کیا ان کی آوازیں تھیں؟ اس کو صلیب دے، اس کو صلیب دے، اس کو صلیب دے۔ خداوند جانتا تھا یہ پروفیسی بھی پوری ہونی ہے، کیونکہ مجھے دنیا کی نجات کے لیے مصلوب ہونا ہے اور میں نجات کا بادشاہ ہوں۔ آمین۔ میں وہ بادشاہ ہوں جو ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہوں۔ میں وہ بادشاہ ہوں جو ان کو سلامتی دیتا ہوں۔ میں وہ بادشاہ ہوں جو منصف ہوں، انصاف کرنے والا ہوں، اور میں آج سے بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میں برائے عالم سے ہی ذبح کیا ہوا برا اور عبدالآباد قائم اور دائم بادشاہ۔ آج جو عزت افزائی کر رہے تھے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے منہ پر تھوکا، اس کی داڑھی نوچی۔ آج جو وہ کپڑے اپنے ادار کر دے رہے تھے کہ ہم اپنے بادشاہ کی عزت کریں، اور گدھے کے نیچے اپنے کپڑے اور ڈالیاں کھجور کی جو فتح مندی کا نشان ہے، عروج کا نشان ہے، بلندی کا نشان ہے، فتح مندی کا نشان ہے، وہ اس دن کیا کریں گے؟ وہ میرے اور آپ کے مسیح کے کپڑے اتار لیں گے اور اس کو ننگا کر دیں گے۔ کیا کہتا ہے پطرس؟ اس نے شرمندگی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا جب وہ صلیب پر تھا، سارے کپڑے اتار لیے گئے تھے۔ لیکن آج اس نبوت کے پورا ہونے کے لیے خدا کے لیے وہ اپنے کپڑے بھی اتار کے دے رہے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں 5 دن کے بعد وہ ایسے ہمارے خداوند کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں؟ خداوند جانتا تھا جو زکریا نبی نے نبوت کی ہے اس کو پورا ہونا ہے۔ اور جہاں پر لکھا گیا ہے کہ خداوند خدا جب یروشلم میں داخل ہوئے، یاد رکھیں میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، یہ ایام جو تھے یہ عید فطیر کے تھے، اور یہ عید فطیر منائی جاتی ہے کل اسرائیل، یہودا، قبائل یہ عید فصح اور عید فطیر منانے کے لیے یروشلم میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے پیشتر یہ میں بتاتی چلوں کہ اسرائیل، یہودا رومن بادشاہ کے مطیع تھی، اس وقت غلامی میں تھے۔ رومن فوجیں اس وقت یروشلم میں اکٹھی ہوئی تھی تاکہ
کیونکہ رومن حکومت بہت ظالم تھی اور وہ یہودا کے اوپر بہت ظلم کرتے تھے، ان کو غلامی میں رکھتے تھے، ان کو اچھی نوکریاں نہیں دیتے تھے، ان کو ایسی نوکریاں دیتے تھے جن میں ان کو دھتکارا جاتا تھا، ان سے کام لیا جاتا تھا، ان پر ظلم کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے ہمارا بادشاہ جائے جو ہمیں اس غلامی سے رہائی دے۔ اس لیے اسرائیل کے لوگ، یہودا کے لوگ خوش تھے، ہمارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ ہمیں رہائی دے گا۔ ہاں، اس نے انہی دنوں میں 5000 کو کھلایا۔ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو جس طرح بیابان میں اسرائیل کو 40 سال تک اس نے کھلایا پلایا، ہمیں بھی بغیر کام کے کھلائے گا پلائے گا، حکم دے گا اور آسمان سے ہمارے لیے اناج آ جائے گا، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ہمارا بادشاہ آ رہا ہے، ہم اس کو بادشاہ بنائیں گے، ہمارا بادشاہ ہمیں غلامی سے رہائی دے گا۔ اسرائیل بہت خوش تھا، یہودا بہت خوش تھا اور نعرے لگا رہا تھا، ہمارا بادشاہ رہا ہے، ہمارا بادشاہ رہا ہے، ہمارا بادشاہ رہا ہے۔ رومی آرمی بھی بہت الرٹ تھی، وہ بھی آگے آگے بھیڑ کے چل رہے تھے اور کہتے ہیں ان کو چپ کرا، یہ کیوں ایسے کہتے ہیں؟ خداوند جانتا تھا رومی بادشاہت غصے میں آ رہی ہے کہ کہیں یہودی ایسا نہ ہو کہ اس کو بادشاہ بنا دے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اگر یہ خاموش ہو جائیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے کہ ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا بادشاہ ہے۔ آمین۔ یہ کیسی پروفیسی ہے؟ انہی ایام میں ان کو بادشاہ چاہیے تھا، لیکن یہ بادشاہ تو ہمارا ازل سے بادشاہ تھا، وہ آسمان سے اسی لیے زمین پر آیا تھا کہ وہ اس دن اپنے بدن کو ہمارے گناہوں کے لیے قربان کر دے، اپنے بدن پر ہمارے گناہ لے لے اور ہمیں گناہوں سے خلاصی دے، ہمارے لیے وہ ہمارا عفسی بن جائے، ہمارا فدیہ دے، ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دے دے اور ہمارا بادشاہ جو نجات کا بادشاہ ہو جائے۔ آمین۔ اسرائیل نہیں جانتا تھا یہ بادشاہ تو برائے عالم سے ہی بادشاہ ہے، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن خداوند جانتا تھا یہ ڈر رہے ہیں رومی حکومت سے۔ اور اس دن روم سے بھی فوجیں آئی ہوئی تھی اور ولیم بارکلے ایک بہت بڑا مورخ ہے، بڑا اچھا عالم ہے، اور وہ لکھتا ہے یروشلم میں اس دن 20 لاکھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ کتنے لاکھ؟ 20 لاکھ لوگ تھے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنے لوگ کیسے یروشلم میں سما گئے، کیسے 20 لاکھ لوگوں نے سنا کہ بادشاہ رہا ہے، تاکہ کیا ہو، اس سارے جتنا بھی ایویڈنس جتنا بھی ہوا ہے اس کو سمجھ سکیں، اس واقعے کو جا کے اپنے اپنے ملکوں میں بتائیں کہ یسوع مسیح کا داخلہ ہوا تھا، اور وہ لکھا جا چکا ہے، وہ حلیم ہے، وہ فیرودن ہے، وہ گدھے پر سوار ہے، اور لکھا ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ میری اور آپ کی نجات کے لیے وہ دنیا میں آیا اور اس نے اس کام کو کر دیا۔ میں اس بات کے لیے بڑی حیران ہوتی ہوں کہ وہ لوگ کس طرح، جب لازر مردوں میں سے جی اٹھا تو لکھا ہے وہ اس کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ اگر یوحنا کی انجیل اس کے ہم دیکھیں 11ویں باب میں تو لکھا ہے اس کو پکڑ رہے تھے کہ یہ ہمارا کیا بن
हमारी पाक साफ रहे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने उसे मसलूब कर दिया कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। आमीन। और वो है भी, आमीन, वो बेटा है, वो बादशाह है, और वो इसलिए आया कि हम निजात पाए। जब खुदा यीशु मसीह शहाना दाखिला हो गया तो लिखा है वो सीधे कहाँ चले गए? हैकल में। क्योंकि क्या था, ईद फकीर के वसीला से मैंने बताया 20 लाख लोग थे, तो यहूदी लोग अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए सिक्कों की तिजारत कर रहे थे। ये हमारा सिक्का ले लो, जो देना है हैकल का सिक्का वो ले लो डबल करके। तो दूर से वो भाप लेता है, जहां मैंने जाना है वहां क्या हो रहा है। गधे का रुख हैकल की तरफ था। और याद रखें, ये भी पाम संडे में ही इंक्लूड है कि वो कहाँ गया? हैकल में गया, और उसने हैकल को साफ किया। कोड़ा लेकर उनकी सारी जितनी भी करेंसी थी उसको गिरा दिया, उनके बर्रों, बकरों, गाय, बैल, सब जानवरों को निकाल दिया। खुदा ने कहा ये घर दुआ का घर है, तिजारत का घर नहीं है। ये मेरे बाप का घर, तिजारत का घर नहीं। ये मेरे बाप का घर दुआ का घर है। सिर्फ दुआ करो, इसमें कलाम पढ़ो, प्रस्तुत करो। पैसे का लेन देन और तिजारतें बाहर, क्योंकि खुदा के घर में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये भी पाम संडे में इंक्लूड है। पाम संडे में ये भी इंक्लूड है, दो बेटों की मिसाल, अंजीर के दरख्त पर लानत, दो बेटों की तमसील, पाकिस्तान के ठेकेदारों के लिए शादी की ज़ियाफत की तमसील, और 5वें दिन, चौथे दिन आगे इशा रुबानी हुई। हम पाम संडे को तो मनाते हैं, खजूरें कहां कहां से लाते हैं, कांटे लग जाते हैं हाथों को, कीमत से भी खरीदते हैं, सजावट भी करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक बहुत अच्छा लगता है हमें हिलाना इस डाली को, और ग्रीन रंग की है, और कुछ समझना कि ये पाम संडे है। लेकिन मेरे बहन भाइयों, पाम संडे तो है, लेकिन पाम संडे हमारा इशाए रुबानी के दिन तक, जो पाक जुमेरात है वहां तक हमारा ये पाम संडे जाता है। एंट्रेंस जो यरूशलेम की हुई, और खुदा ने क्या तालीम दी, हमें उसको भी ओबे करना है। टहनियां तो हिलाते ही रहते हैं, हवाएं भी हिलाती हैं टहनियों को। खजूर की बहुत शान है। खजूर के मेरा ख्याल है इसी सीजन में वो पत्ते काटे जाते हैं, आगे पीछे तो नहीं कोई काटता, क्योंकि खजूर के पत्तों से किसी को क्या वास्ता। लेकिन सिर्फ पाम संडे के ऊपर, हमें पाम संडे के ऊपर बहुत सारे सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक जो है, हमें ये जानना चाहिए कि हमारा खुदा जो है हलीम और फिरोती, और हमें भी हलीमी, फिरोती और सुलह जो हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन हम दुनिया में रहते हैं तो अकेले नहीं रहते। हमें बातें करते वक्त किसी से कोई ऐसी ठेस पहुंचती है
کہ ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ کچھ ناراض سے ہو جاتے ہیں۔ نمبر دوسرا، اوبیڈینٹ ہونا ہے ہمیں۔ ہمارا خدا ان پروفیسی کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار رہا ہے، تیار رہا ہے۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی گدھے پر سوار ہونے کی، لیکن اس نے اس پروفیسی کو بھی اوبے کیا ہے، اور باپ کی طرف سے پرانے عہد نامے میں گو وہ باپ کے ساتھ ہے، لیکن اس نے پروفیسی کو ضرور پورا کیا ہے۔ ہمیں اس کی پروفیسی کو ضرور پورا کرنا ہے۔ یہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ بڑے بڑے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بہت، لیکن ہمیں کیا ہے؟ یہ گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ اور آپ دیکھیں، میرا اور آپ کا خدا جب گدھے کے اوپر سوار ہو کے آیا ہے تو کیا اس نے کیا؟ لکھا ہے اس نے، اگر یہ خاموش ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ پسند کرتا ہے ہم اس کی تعریف کریں، ہم اس کی بڑائی کرتے رہیں، اور وہ ہے بھی اسی لائق، کیونکہ آسمان پر کروڑوں فرشتگان اس کی تعریف کرتے ہیں اور ازل سے کر رہے ہیں۔ ازل کا مطلب ہے ایسا ٹائم جس کو ہم نہیں جانتے، ازل، اور وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور تھکتے نہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ذبح کیا ہوا برراہ قدرت اور حمد اور تعریف اور ستائش اور شکر گزاری کے لائق ہے، اور بربت نماز بربت بجاتے ہیں، اور ہم تھک جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے آتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، لیکن فرشتگان نہیں تھکتے۔ ہمیں خداوند کے گھر میں اس کی پرستش کرنی ہے، ہم اس کو مبارک کہنا ہے، تاکہ کیا ہو؟ ہمارا خدا جو وہ چاہتا ہے، اگر یہ خاموش ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ ہم پتھروں کو کیوں موقع دیں؟ ہم اپنے خداوند کی پرستش کریں گے، کیونکہ اس نے ہمیں بچایا ہے، اس نے ہمارے داغوں کو دھویا ہے، اس نے ہمیں پاک کیا ہے، اس نے ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں، اور عالم والا پر ہمیں ہمارے گھر دیے ہیں۔ ہم اس کی پرستش سے باز نہیں آ سکتے۔ یہ اچھی باتیں ہیں، اور اس کی جو تعلیم ہے بات کی پام سنڈے کے بعد، اس کو بھی ہم نے اوبے کرنا ہے۔ ادروائز اگر ہم ایسا نہیں کر پاتے تو یاد رکھیں ہمارا پام سنڈے منانا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب وہ ہیکل میں گیا ہے تو ہیکل میں خدا نے دیکھا ہر طرح کا پریشانی اس کو ہوئی، اور اس نے ان کو نکال، سب خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ چکے تھے بادشاہوں کا بادشاہ آتا ہے۔ ہوشانا، ہوشانا کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہیبرو ورڈ ہے۔ آنا کا مطلب ہے عنایت، عنایا، عنایت کر ہمیں بخش سے، سیوس ہمیں بخش، ہوشانا ہمیں کیا کر؟ نجات بخش دے، ہمارا چھٹکارا کر دے۔ میرا خدا چھٹکارا دینے والا خدا، میرا خدا نجات دینے والا خدا ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے اس نے نجات دے دی۔ اب کوئی بھی مسیح ایسا نہیں جو صلیب پر دوبارہ ہمارے لیے آئے گا اور وہ اپنی نجات دے گا اور اپنا وہ جسم قربان کرے گا ہمارے گناہوں کے لیے۔ وہ ایک دفعہ آ گیا جب کہا گیا ہوشانا ہمیں نجات دے، ہمیں نجات دے، ہمیں نجات دے۔ اب ہوشانا نہیں بلکہ کیا کہنا ہے؟ ہاللویا، آمین، ہاللویا، بولے سارے ہاللویا، کہ خداوند خدا تیرا شکر ہو، خداوند تیری تعریف ہو۔ اب فرشتگان آسمان پر ہاللویا ہاللویا پکارتے ہیں،
होशाना होशाना नहीं पुकारते। कलाम क्या कहता है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसी जगह भी फरिश्ते नहीं पुकारते हैं। आमीन। आखिरी बात और खास बात जो मैं कहने वाली हूं वो ये है कि क्रिसमस एक दफा मनाया गया है। मसीह यीशु आए दुनिया में और पैदा हुए, मरियम कुंवारी के पैदा हुए, 33.5 वर्ष के बाद मसलूब हुए, मर गए, दफन हुए और आसमान पर चले गए। हम 2 ईदें बहुत मनाते हैं और मनाते रहेंगे और दोबारा ऐसा नहीं होगा। ना कोई मसीह पैदा होगा और ना कोई मसीह मसलूब होगा। आमीन। बस हमारा मसीह आया एक दफा और वो पैदा हुआ कुंवारी मरियम से, और दूसरी दफा उसने अपने बदन को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, क्योंकि पहले आदम के वसीला से बागी अदन में जो गुनाह हुआ वो दूसरे आदम ने अपने वसीला से, अपने बदन के वसीला से और सारे कर्ज उतार दिए गुनाह के, अपना फिदिया देकर हमें बचा लिया और हमें नया आदम बना दिया। आज के बाद कोई भी ना क्रिसमस होगा ना ईस्टर होगा। मनाएंगे हम जरूर, यादें जरूर होगी, लेकिन याद रखें पाम संडे हम फिर मनाएंगे। हालेलुया। फिर मनाएंगे। वो कब मनाएंगे? इसी जैतून के पहाड़ पर मेरा और आपका खुदा मनाएगा। सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। शाम का वक्त होगा, ये भी जकरिया में लिखा है। शाम का वक्त होगा और वादी आजल 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, और जब मेरा खुदावंद आएगा तो उस वक्त कोहे ज़ैतून पर फिर उतरेगा। आमीन। अब उसके साथ शागिर्द नहीं होंगे, अब उसके साथ करोड़ों फरिश्तेगान होंगे, और जब वो आएगा तो हम खुश होंगे। और ये हमारा वो पाम संडे होगा जिस तरह उस वक्त हमारा खुदा आया था और कहा था हमारा बादशाह आता है, हमारा बादशाह आता है। इसी तरह उस वक्त भी करेंगे मसीह बादशाह आ रहा है, मसीह बादशाह आ रहा है। उस वक्त तो हमने कहा था मसीह बच्चा दुनिया में पैदा हुआ है। मजूसी भी आके कहते थे बच्चा पैदा हुआ है, चरवाहे भी कहते थे बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन उस वक्त क्या कहेंगे? यीशु बादशाह आया है। आमीन। हमें लेने के लिए आया है, हमें आराम देने के लिए आया है। हम इसको फिर मनाएंगे, ज़ैतून के पहाड़ पर मनाएंगे। वादी आज़म 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और हमारा खुदा हमें लेने के लिए आएगा। आमीन। आपको अच्छा लगा है कि हमारा खुदावंद फिर आएगा, कोहे ज़ैतून पर आएगा, हमें आराम देगा, हमें लेकर जाएगा। आमीन। आमीन आमीन। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी से खुशी मनाई जा रही है, हम बहुत खुश हैं इसलिए कि हमारा खुदा हर मजलूम के लिए भी लिखा है, इस्राएल को बचाने के लिए आएगा। इस्राएल जो है ये पूरी दुनिया की कौमें इस्राएल के गिर्द होगी और इस्राएल को हलाक करना चाहेंगे, लेकिन जब हमारा खुदावंद आएगा उस सोने के पट के अंदर जो अभी तक बंद है दाखिल होगा हर मजलूम की लड़ाई में, और लिखा है उसकी रान के ऊपर लिखा होगा खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह, और वो सफेद घोड़े पर सवार होगा और वो
छिड़की हुई पोशाक पहनेगा ब्लड की और हमारा खुदा मनाएगा। आमीन। हम पाम संडे फिर भी मनाएंगे, लेकिन दोबारा क्रिसमस नहीं मनाएंगे। वो एक दफा आ चुका, लेकिन अब फिर वो आने वाला है। हम फिर कहेंगे हमें खुदा बचा इन लोगों से, तू बादशाह है, जंग हो रही है, बचा हमें लेकर जा। और लिखा है पिछला नसीबा भोग दे हमारा खुदा है। आमीन आमीन। खुश है, बहुत खुश है, बादशाह रहा है, हमारा बादशाह रहा है, यहूदियों का बादशाह रहा है, हमें लेने के लिए आ रहा है।